اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان دینا ہمارا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، چاہے وہ اس کے ذریعے ہو، چاہے وہ مطلب تقریروں کے ذریعے ہو، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے کسی طریقے سے، نتیجے کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا کام کتنا ہے کہ ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ جتنا ہو سکے سمجھا سکیں۔ کوئی باتیں کرتا تو کرتا رہے، تانے دیتا تو دیتا رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تمہیں سلام کرتا ہے اسے تم یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ ہاں تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کے سامان تلاش کر رہے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو تمہارے لیے بہت زیادہ خزانے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تم کسی کو قتل کر کے اس کا مال غنیمت لے بھی لوگے تو کتنا لوگے؟ کوئی بکریاں، کوئی سامان، کوئی پیسہ، کوئی ڈھیلا، کیا جو جتنا بھی لے لوگے تو کتنا لوگے؟ فرمایا تم جتنا بھی مال لے کے آؤ گے اس کی کیا اوقات ہے؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، رب کے پاس جو تمہارے لیے اجر، جو تمہارے لیے ثواب اور جو تمہارے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں، مغانم کثیرہ، اس کی تو حد ہی کوئی نہیں، وہ تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے نا۔ صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے تم بھی تو پہلے اپنا ایمان چھپایا کرتے تھے، تم بھی تو پہلے لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔ کئی مکہ صحابہ کرام جنہوں نے جو ہے وہ اپنا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، واحد فاروق اعظم ہے، کلمہ پڑھا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تو سارے صحابہ کرام جتنے بھی تھے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ نے جو ہے اظہار کیا ہے، تو بہرحال جس نے اظہار کیا پھر اس کو جو ہے وہ اس کی تکلیفیں تو دی گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے نا۔ اب اگر کوئی شخص تمہارے عرب کے اندر، مختلف قبیلوں کے اندر اگر کوئی شخص اپنا ایمان چھپا کے رکھا ہوا ہے اور تمہارے سامنے اظہار کر ہی دیتا ہے تو تم اس پر فوراً یہ الزام نہ لگا دیا کرو کہ یہ اوپر سے پڑھ رہا ہے۔ ایک وقت مکہ کے اندر تمہارا بھی ایسا گزرا کہ جب تم نے بھی جو ہے وہ اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ فمن اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اب تم اپنے اسلام کا اظہار کرتے پھر رہے ہو۔ رب نے کرم فرمایا ہے کہ تم ہجرت کر کے آ گئے، اب تمہیں ایک کھلا علاقہ مل گیا ہے، کھلا ماحول مل گیا ہے کہ اب تم یہاں پہ آ کے اپنے اسلام کا اظہار کر سکتے ہو۔ فمن اللہ علیکم، یہ رب کا فضل ہی تو ہے تمہارے اوپر۔ تو فتبینوا، تو کیا کیا کرو کہ جب بھی کوئی بندہ تمہارے سامنے آ جائے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے بارے میں تحقیق ہے کہ واقعی ہی وہ کلمہ گو ہے، اسے اس کا سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ لیکن اگر کس شخص کے بارے میں شک ہی پڑ جائے کہ پتہ نہیں اللہ جانے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ سلام کرتا ہے تو اسے بھی اس کے سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ یاد رکھیں وہ کافر، وہ بد عقیدہ بندہ، ٹھیک ہے جی، یا بد مذہب بندہ جیسے قادیانی ہے، ٹھیک ہے جی، اگر یہ خبیث نفس لوگ جو ہیں اگر یہ سلام کریں بھی صحیح تو ان کا جواب پتہ کیسے دینا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم تو ان کا جواب ہے صرف وعلیکم، بس اس سے زیادہ نہیں کہنا۔ یہودی سلام کرتا ہے یا عیسائی سلام کرتا ہے تو اگر یہ سلام کرے بھی صحیح تو ان کو کیا کہنا ہے؟ وعلیکم، بس۔ یہودی آقا علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے آ کے نا السلام علیکم کہہ دیا، خبیث ہے نا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ اما عائشہ صدیقہ نے سن لیا، ٹھیک ہے جی۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرما دیا، فرمایا وعلیکم، اور اما عائشہ صدیقہ نے جو ہے وہ دو چار سنا بھی دی ان کو۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تم اتنے غصے کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ سلام کر رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم نے میرا نہیں سنا، میں نے ان کو کیا کہا ہے؟ میں نے بھی کہا وعلیکم، تمہارے اوپر جو ہے بربادی ہے۔ فرمایا ان کا تو کچھ نہیں جانا لیکن میں نے کیونکہ منہ سے نکال دیا تو انہوں نے برباد ہو کے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہودی سلام کرے یا عیسائی سلام کرے یا سکھ سلام کرے، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ لوگ تو رہ رہے ہیں نا، اگر یہ سلام کر بھی لیتے ہیں تو اگر مجبوراً کرنا بھی پڑے تو ان کو کیا کہنا ہے؟ وعلیکم، بس۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو رب اس کو اس سے خبردار ہے، دیکھ رہا ہے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جہاد کرنے والا بندہ اور گھر بیٹھنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے متعلق یہ آیت آئی ہے، فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، فرمایا مومنوں میں سے جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں
غیر اولی الضرر والمجاہدون بغیر کسی عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور والمجاہدون فی سبیل اللہ اور وہ مجاہد جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کر رہے ہیں باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ جو جہاد کر رہے ہیں، گھر بیٹھنے والا اور اپنا جہاد کرنے والا یہ برابر ہے۔ پہلے آیت نازل ہوئی تھی یہ کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، فرمایا گھر بیٹھنے والے اور مجاہد برابر نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ نابینا صحابی ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم گھر بیٹھے ہیں لیکن ہماری تو مجبوری، ہم کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہی کی ان بات پر جو ہے یہ آیت یہ الفاظ نازل فرمایا غیر اولی الضرر، فرمایا جو بغیر وجہ کے گھر بیٹھا رہے اور جو جہاد کر رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا جی، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ جو اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر آپ بھی تو کئی ممالک ایسے جو جہاد کر رہے ہیں، کیا کہ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، افغانستان خاص کر دیکھ لیں کہ انہوں نے جہاد نہیں چھوڑا، چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا، چاہے اس پر رشیا نے حملہ کیا، چاہے ان پر امریکہ نے حملہ کیا، چاہے کوئی بھی ان کے ساتھ بنا، ان کے پاس اسلحہ تھا یا نہیں تھا، جو کچھ بھی ہوا ہے ان لوگوں نے جہاد نہیں چھوڑا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت جب تک جہاد کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرماتا رہے گا، جب یہ جہاد چھوڑ دے گی اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو امت کا عروج اور زوال آقا علیہ السلام نے جہاد کے اندر رکھا ہے، جس کو آج مسلمان دہشت گردی کہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ جب تک یہ امت جہاد کرتی رہے گی یہ عروج پر رہے گی، جب جہاد چھوڑ دے گی ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ پھر بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کر رہے ہیں اور اپنے جان کے ساتھ بھی۔ یہ دونوں چیزیں بندے کو عزیز ہوتی ہیں، پیسہ اور جان، اس کے بغیر تو بندے کو گزارا ہی نہیں ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، اکثر فکرہ ملتا ہے، اور پیسہ یہ ضرورت ہے انسان کی، اور ضرورت آج تو ضرورت سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہادر لوگ وہ ہیں جو پیسے کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنے جان کے ساتھ بھی، یعنی جب جان دینے کی باری ہے تب بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور جب پیسہ لگانے کی باری ہے تب بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے ایسے مجاہدوں پر جو اپنے پیسے کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور اپنے جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ علی القاعدین درجات، بیٹھنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے درمیان درجات کا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے درجات کا فاصلہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجاہد جب جہاد کرتا ہے فرمایا کہ اس کے درمیان جب ایک درجہ نا مسلمان مجاہد کا اور غیر مجاہد کے درمیان جو ایک درجہ ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ یعنی مجاہد جب جہاد میں شامل ہوتا ہے تو نہ شامل ہونے والوں سے وہ ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، فرمایا وہ درجہ کتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا کہ ویسے تو اچھائی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کے ساتھ کر رکھا ہے، لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل جو ہے نا وہ بیٹھنے والوں سے زیادہ جہاد کرنے والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل عطا فرمایا ہے، اور اجرًا عظیما، اور انہیں بہت بڑا اجر جو ہے وہ مجاہدین کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں نا جی، ظاہر ہے گفتار کے غازی اور کردار کے غازی میں فرق یہی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کی جو تعریف کی ہے، فرمایا جو جہاد کر رہے ہیں، جو دن رات محنت کر رہے ہیں۔ تو اب ایک دیکھیں نا جی، اب تو ہمارے لوگوں نے بہانہ بنا لینا جی ہمارا اسلام جو ہے وہ وقت کا حاکم اجازت دے گا تب جا کے جہاد فرض ہوتا ہے۔ یہ ہے نا، یہ لوگوں کے پاس یہ بہانہ ہے کہ جی وقت کا حاکم اگر اجازت دے تب جا کے جہاد فرض ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج امت مسلمہ سمجھتے کہ ابھی ان پر جہاد فرض نہیں ہوا۔ کچھ سوچ سکتا ہے کہ سب کچھ دے بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک ان پر جہاد فرض نہیں ہوا ہے۔ مسجد اقصی آج بھی یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، یہودی آباد کاری روز جو ہے ہو رہی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے مکان گرائے جا رہے ہیں، وہاں پہ سارا کچھ ہونے کے بعد یہودی پوری دنیا سے چن چن کر جو ہے وہ جناب وہاں پہ ان کو بٹھایا جا رہا ہے، ان کو فلسطین کے اندر اسرائیل کے اندر شفٹ کیا جا رہا ہے، اور بیت المقدس کے اندر تو ہر روز تماشا لگا رہتا ہے۔ لیکن مسلمان کہتا نہیں کیونکہ حاکم اجازت نہیں دے رہا تو فلہذا جہاد فرض ہے جی۔ اور محمد قاسم پر تو ایک لڑکی کے بعد اپنا چیخنے پر جو ہے جہاد فرض ہو گیا تھا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو سندھ کرنے فتح کرنے والا کون ہے؟
محمد بن قاسم پر تو ایک لڑکی کی وجہ سے جہاد فرض ہو گیا تھا اور سندھ تک چلا آیا تھا، اور آج پوری امت مسلمہ چیخ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس جناب علیہ صرف ایک ہی فتویٰ نہیں جی، کیونکہ اب شہباز شریف اجازت دے گا، عارف علوی سائن کرے گا تو جہاد فرض ہوگا۔ کیسی بات ہے یار، دنیا کے اندر سارے علماء کو جناب علیہ صرف ایک ہی پتہ ہے بس، جناب علیہ جو بریلوی ہے وہ اپنے عقیدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوبندی اپنے عقیدے لے کے بیٹھے ہیں، وہابی اپنے عقیدے لے کے بیٹھے ہیں، جو امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کسی کو توجہ نہیں ہے کہ جناب جہاد فرض ہے کہ نہیں۔ دیکھیں نا علماء کا کردار کیا ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر میلاد منایا جا رہا ہے، یہ علماء نے میلاد کی شان بیان کی ہے تو میلاد منایا جا رہا ہے۔ پورے دنیا کے اندر چلے کاٹے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر تبلیغیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر جماعتیں نکل رہی ہیں، علماء نے اس کی فضیلت بیان کی ہے تو لوگ گھر سے نکلے ہیں نا۔ تو مقصد کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر یار یہ کام ہو رہے ہیں، دنیا کے چپے چپے پر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، چپے چپے پر تبلیغیں ہو رہی ہیں، جناب اعلیٰ حج کرنے کے لیے لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے لاکھوں لوگ جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ علماء نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ہمارا بریلوی طبقہ، ان کو تو پیر حضرات جو ہمارے چمڑے ہوئے ہمیں، ٹھیک ہے جی، پیروں کی شان بیان کر کے یہاں تک آپ پہنچے ہیں کہ آج پیر مولویوں کو مولوی نہیں سمجھتا۔ تو کیا ہے، یہ علماء نے شان بیان کی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہم نے بزرگوں کی شانیں بیان کی تھی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے آپ جانتے ہیں، بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے اپنے بیٹے جہاد کے اندر شریک ہوئے اور شہید ہوئے، لیکن ہماری قوم کے پاس صرف دروازہ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، بابا فرید علیہ الرحمہ کے اپنے سگے بیٹے جہاد کے اندر شہید ہوئے ہیں، لیکن کوئی بندہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے جہاد کے اندر جس کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف ہر قوم جو ہے پورا دروازہ پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، جو بندہ دروازے سے ٹپ گیا وہ جنتی ہے، وہ چاہے پہلے مکالمہ ملتا رہے چاہے بعد مکالمہ ملتا رہے۔ بابا فرید کے ساتھ مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی مسجد ہے دیکھیے نا، مطلب بڑی مسجد بن چکی ہے نا اب تو ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم سے انہوں نے مسجد بنا دی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائن میں لگے رہیں گے لیکن نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ ہمارے جنتیوں کو چیک کریں ذرا، کیسے لانتی قسم کے جنتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی مسجد کے اندر بابا فرید کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن بابا فرید کا جنتی والا دروازہ انہوں نے ٹپ کیا، نہ چاہے اس کو 5 دن کھڑا ہونا پڑا۔ ہاں 5 دن کی نمازیں جاتی ہیں وہ جاتی رہے، اسے پرواہ نہیں ہے۔ ہاں جنتی دروازہ انہوں نے ٹپ کے دکھانا ایک بار، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا درجات منہ مغفرۃ و رحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے درجات ہی درجات رکھے ہیں جی، تھوڑے درجے ہیں کہ جناب اللہ پورا ٹینک اس کے اوپر چڑھا دیا جائے اور اسے کیڑی کے برابر بھی جناب درد نہ ہو ہے جی، پہلا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے بندے کی بخشش ہی ہو جائے، تھوڑے درجات ہیں۔ تو اس لیے جو مال کا جہاد کرنا اور جان کے جہاد کرنا، فرمایا یہ 2 جہاد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ چلو 1 منٹ کے لیے مان لے کہ ہمارے حاکم اجازت نہیں دے رہے ہیں جہاد کرنے کی، جان کے جہاد کی اجازت نہیں دے رہے، مال کی اجازت تو نہیں لینی پڑتی نا، پیسہ خرچ کرنے کے لیے تو اجازت نہیں لینی پڑتی نا، تو دین پر پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حقیقت بلڈنگوں کو دفع کریں جی، بدعات پر ہمارا جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے خدا کی قسم کسی اور چیز پر خرچ ہی نہیں ہو رہا۔ ہماری کلخانیاں دیکھ لیں، ہمارے جلسے دیکھیں، ہمارے جلوس دیکھیں، ہماری یاری دیکھیں، ہماری باری دیکھیں، جتنا پیسہ ہم ان چیزوں پر ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کی قسم کسی چیز پر ضائع نہیں ہو رہا۔ ہمارے بزرگوں نے 2 جگہ پہ پیسہ خرچ کیا، کون سی جگہ پہ؟ یا انہوں نے مدارس پر خرچ کیا ہے، یا علماء پر خرچ کیا ہے، یا مجاہدین پر خرچ کیا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب اللہ، 6 لاکھ کی کلخانی تو ہو سکتی ہے لیکن 6000 کی کتابیں لے کر کسی کو نہیں دی جا سکتی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجاہد جو پیسے کے ساتھ جہاد کرے یا اپنے جان کے ساتھ جہاد کرے، اب دیکھیں نا دونوں مجاہد ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے درجات رکھے ہیں، ومغفرۃ اور بخشش انہی کے لیے رکھی ہے، ورحمہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی مجاہدین کے لیے رکھی ہے جی، بخشش بھی مجاہد کے لیے ہے، رحمت بھی مجاہد کے لیے ہے، درجات سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر دوسرا درجہ، دوسرے سے تیسرا درجہ، تیسرے سے چوتھا درجہ، میں یہ درجات کی بلندی بھی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے رکھی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔